قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی. اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی. اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑے اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے. جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں؟ ہر چیز غلط نکلی ہے. آج لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا. یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے؟ تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا. اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ادر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے. وہی بڑا مشکل کام ہے. کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے. پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے. اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے. تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ. تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے. ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا رفا دین، پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا. ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر. سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں. صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے ہیں، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے تلووں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا. وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے. باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں. نعت لکھنا بہت آسان ہے. یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، نعتہ نہ لکھو، آج دے دور ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو. ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں، اور یہ مسلم شریف ہے. سر مولانا شریف نہیں ہے، بزرگ شریف نہیں، کہانی شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. حذیفہ نام لکھیں آپ، حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں، یہ دو لفظ لکھیں، اسلام 360 میں کھل جائے گا. نمبر نہ منگیا کرو، اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو. 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا، 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا. ایڈے بڑے ٹگے نہیں، آپ یونیک لفظ لکھیں. میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع، آپ حذیفہ لکھیں، خندق لکھیں، تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالی آپ کو حدیث کھول دے گا. مسلم شریف سلیکٹ کر لیں، مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں، حدیث کی کتابیں کریں، وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے. چلو، تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے 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 ہائے، یہ سارے نعتوں والے کہتے ہیں میکڑ ہو جڑا سی انج کر کے.